دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اطلاع ہے یہ کس قدر قابل اعتبار ہے۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ ان خبروں کی تحقیق کی جائے گی کہ جو یہ باتیں بیان کر رہی ہیں، یعنی احادیث کی تحقیق کی جائے گی۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں کہ رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں اور حج کے زمانے کے پہلے 10 دن یہ بے انتہا قدر و قیمت رکھتے ہیں، مگر جو اطلاع ہوتی ہے اس نوعیت کی اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ وجہ ضرور جاننی چاہیے، اور اگر انسان کو کوئی عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو صحیح اسپرٹ، جذبے کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رات کی کھوج لگائیں اور اس کے کھوج میں ہم زیادہ سے زیادہ جستجو کریں، وقت صرف کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں، جس رات میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کلام کو اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائے۔ اسی طرح سے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں حاجی اصل میں اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، اور واپس مینا آتے ہیں، اور اللہ کے بلاوے پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے احرام کی حالت میں درویشی اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ کے سپاہی بنتے ہیں اور اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، عرفات میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور شیطان کے خلاف جہاد کرنے، لڑنے کے لیے حوصلہ اور سخت بھی مانگتے ہیں۔ تبھی وہ جب جاتے ہیں 10 ذوالحج کو تو وہ سر منڈوا کے اعلان کرتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے غلام بن گئے ہیں، اور وہ اپنے جان کی نظر کے طور پر جانور کو قربان کر کے اللہ کے سرفروش سپاہیوں کی طرح وہ جہاد میں کود پڑتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک منظر ایسا ہے جو اللہ کے بلاوے پر لوگ جب آتے ہیں تو وجود میں آتا ہے۔ یہ غیر معمولی منظر، یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم شیطان کے بہلاوے میں نہ آئیں، بلکہ ہم اس کے خلاف جنگ کر کے اس کو شکست دے کے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔